صحابہ کرام مسجد کی طرف آنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے۔ ایک صحابی تھے، انصاری مسلمان تھے اور مدینہ کے مقامی رہائشی، وہ مسجد نبوی سے بہت دور رہتے تھے اور دور سے چل کے آتے تھے، کوئی نماز فوت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ کوئی سواری لے لیجئے، کوئی گدھا لے لیجئے تاکہ رات کے اندھیرے میں اور گرمی کے موسم میں اس پہ سوار ہو کے آپ آئیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، میری یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ میں مسجد کے قریب رہوں، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ میں مسجد سے دور رہوں اور دور سے چل کر تکلیف اٹھاتا ہوا مسجد جاؤں اور پھر تکلیف اٹھاتا ہوا واپس جاؤں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرے نامہ اعمال میں نماز کے ساتھ مسجد آنے جانے کی محنت بھی لکھیں۔ تو جب ان کا یہ جملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے ساری خیریں جمع فرما دی۔ ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر آباد تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہم مسجد نبوی کے قریب مکان بنا لیتے ہیں، اپنی بستی بنا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو اور فرمایا کہ وہیں رہو، کیونکہ تمہارے مسجد آنے کے نشانات قدم بھی اللہ کے ہاں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی آدمی مسجد جاتا ہے تو اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم اس کے لیے ایک نیکی کا سبب بنتا ہے اور اگلا قدم گناہ کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ مسجد کی اہمیت اور مقام ہے مسلمانوں کے ہاں اور ہمارے اسلاف کے ہاں کہ مسجد ہی مسلمانوں کی تمناؤں کا مرکز ہوا کرتی تھی، یہی مسلمانوں کا سیاسی مرکز بھی تھی، عدالتی مرکز بھی تھی، فوجی مرکز بھی تھی۔ یہ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اتنے مقدس مقام کو اپنی ذاتی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔